السلام علیکم. اردو نیوز نیٹ ورک پر خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم اور میں ہوں علی سرور. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بفضل تعالیٰ بالکل ٹھیک ہوں گے. اور روزے ظاہر رمضان مبارک کا بھی بابرکت مہینہ جو دوسری ہجری میں رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے 10 شعبان کو، اور اس کے بعد ہم نے جب اس پروگرام کا یہاں آغاز کیا ہے تو مسلسل ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں. جید المکرام بھی تشریف لاتے ہیں، موسم مہمان بھی یہاں موجود ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں. آج بھی ہم رمضان مبارک کے جہاں فضائل کے حوالے سے بات ہوگی وہاں ہمارا سیگمنٹ جو ہے پہلا رمضان وہ بھی ہوگا. اس میں جو معزز مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی میں آپ سے تعارف کرا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ثنا خواں تزین زہرا تشریف رکھتی ہیں. بہت شکریہ تزین، آپ تشریف لائی ہیں. اس کے علاوہ مولانا حبیب الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ سینئر رہنما ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی، کس تعارف کی محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائی ہیں. سب سے پہلے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہمارا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہم ملتمس ہیں ثنا خواں تزین زہرا سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا، بھر دیجئے کاسا میرا. کر دو کرم رکھ لو بھرم، سائل ہوں میں داتا تیرا. ہاں میرے نبی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا. ہاں میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی. بہت شکریہ، بہت شکریہ ثنا خواں تزین زہرا. اور خوبصورت کلام، خوبصورت آپ کی آواز ماشاءاللہ. اور اب ہم سب سے جو پہلا ہمارا سیگمنٹ ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں، وہ ہے پہلا روزہ. اور آج ہمارے ساتھ جس سے میں نے تعارف کرایا ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ آج تو ظاہر ہے جس طرح کے روزے ہیں، جو موسم ہے، جو خاص طور معاشرتی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو بھی اس وقت نفس نفسی کا دور ہے یا مل جل کر چل رہے ہیں ہم، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا کمزور ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے. لیکن جب آپ نے پہلا روزہ رکھا ڈاکٹر صاحبہ، کچھ یاد ہے آپ کو کہ کیا تاثرات تھے؟ گھر والوں کہنے پہ رکھا، خود شوق سے رکھ لیا آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مدعو کرنے کا مجھے. رمضان جو ہے یہ ایک ایسا میں سمجھتی ہوں کہ تہوار ہے جو کہ مسلمانوں کے بہت دل کے قریب ہے، اور اس میں ہر عمر کا جو انسان ہے وہ اس کو انجوائے کرتا ہے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی سحری کیا چیز ہے، اور روزہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کو کہیں رکھا جاتا ہے. تو پیرنٹس شروع میں کہتے تھے کہ آپ لوگ بچے ہیں، آپ لوگ سحری کے لیے نہیں اٹھیں گے، تو ہم چھپ چھپ کے اٹھتے تھے کہ سحری میں یہ کرتے کیا ہے. اور پہلا روزہ جب میں نے رکھا، اور میں بہت اس وقت روتی تھی اور میرے بڑے اصرار پہ رکھا گیا تھا کہ میں نے رکھنا ہے روزہ رکھ لیا. سارا دن وہ نماز پڑھی، پھر قرآن، اور سب ہمارے مولوی صاحب آئے، ہم نے ان سے. لیکن جب افطار کا ٹائم آیا تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ وہ جو روزہ تھا وہ تو میں نے رکھا نہیں ہے، وہ تو آپ نے مجھے بتایا نہیں روزہ کہاں ہے. تو وہ یہ ایک کانسیپٹ تھا جو سمجھ نہیں آتی تھی. اور ہماری دادی جان، اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ روزہ یہ چیز ہے.
اور چند چیزیں رولز بتائے انہوں نے کہ روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بس کھانا پینا نہیں ہے. روزے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے گا آپ نے غصہ پینا ہے, جب آپ کو کوئی چیز بری لگے تو بس خاموش ہو جانا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ایک ایکسرسائز ہے. تو اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا افطار کے بعد, آج تک یہ چیز یاد ہے ذہن میں بیٹھ گئی, آپ اور نقش ہو گئی. آج بھی وہ ایسے میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ بزرگ ناپید ہو گئے ہیں, اب وہ کہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے. تو ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے وہ بیٹھتے تھے, ہمیں سمجھاتے تھے, جو کانسیپٹ ہوتا تھا اس کو کلیئر کرتے تھے. تو یہ میرا پہلا روزہ ہے کہ جو میں نے رکھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کیا چیز ہے. اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ روزہ کیا چیز ہے. اچھا تھا جس وقت آپ نے رکھا اور پہلا روزہ, ظاہر گھر والے ظاہر ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں, بچہ یا بچی روزہ رکھتی ہے پہلا ان کا. تو اس زمانے میں بھی جس زمانے میں آپ نے رکھا, کیونکہ اب جو زیادہ ہو گیا اس زمانے سے مراد یہ نہیں کہ بہت کوئی 60 سال سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, لیکن آج یہ زیادہ ہو گیا روزہ کشائی کے تقریبات جو ہوتی ہیں ہمارے یہاں, تو اس وقت بھی تھا. اور جی روزہ کشائی ہماری فیملی میں تو بالکل تھا, اور وہ اسی وجہ سے کہ باقی جو بچے ہیں وہ بھی انکریج ہوں اور ان کو بھی روزہ رکھنے کی جو ہے عادت پڑے. بالکل میری روزہ کشائی ہوئی تھی اور بہت ہی اچھی سیلیبریشن, کیونکہ میں اپنے تمام بہن بھائیوں میں اپنے پیرنٹس اور خاص طور پہ اپنی دادی جان کی بہت کلوز تھی. تو جب میں نے روزہ رکھا اور میری عمر بھی بہت کم تھی, مجھے بالکل یاد نہیں ہے, ہلکا سا یاد آتا ہے, بہت چھوٹی تھی میں. تو اس کے بعد انہوں نے پوری اچھی تقریب ہوئی تھی اور اس میں پھر روزہ, اور پھر اس کے بعد میرے باقی جو کزنس تھے انہوں نے بھی کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے. اچھا وہ انکریجمنٹ ملتی ہے نا, لیکن ان کو رکھا ہے, تقریب ہوئی ہے, سب گھر والے شریک ہوئے ہیں اس میں. تو کیا اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھے آپ لوگ؟ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھے بالکل. اور اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ تھے, اس زمانے میں زیادہ تر گھرانوں میں ہی ہوتا تھا, اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے بہت زیادہ ہیں, اور فائدے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی اولاد کب بڑی ہو گئی, کیونکہ وہ تمام ذمہ داری تو دادا دادی نے لے لی ہوتی ہے, نانا نانی وہ ان کے کلوز ہوتے ہیں, اور جو آپ کی جو شخصیت بنتی ہے وہ بزرگوں کے زیر سایہ بنتی ہے. اور وہ میں سمجھتی ہوں وہ آپ کو کہیں سے بھی ایکسپیرینس مل ہی نہیں سکتا. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں اور وہ غیر محسوس طریقے سے آپ کی برائیوں کو نکالتے ہیں اور پازیٹیوٹی آپ کے اندر شامل کرتے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح سے گھر چھوٹے ہوئے ہیں اس طرح سے فیملیز چھوٹی ہوئی ہیں اور دل بھی چھوٹے ہو گئے. دل میں وسعت رہی نہیں. ہم برداشت نہیں کر سکتے کسی کا, کوئی اگر ہمیں کوئی کہیں روکے یا ٹوکے, کرٹیسزم کو ہم برداشت نہیں کرتے. اور یہ جو ٹیبل پہ میرے اور میرے بھائی کے ایک یہ جو گیجٹ پڑا ہوا ہے, اس نے شاید ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے. رمضان میں آپ کو شاید یاد ہوگا, آپ تو خیر مجھ سے بہت چھوٹے ہیں, سحری میں سب لوگ سب مل کے سحری کرتے تھے, محلے میں سحری دی جاتی تھی, افطار میں سحری باقاعدہ طور پہ سحری بنا کرتی تھی اور ہم لوگ محلے میں دیا کرتے تھے. افطار میں جو شربت بنتا تھا پورا سب لوگ, اچھا ایک تو محلے میں اور پھر مسجد میں بھی, جی مسجد میں شامل ہو کے ہم لوگ جاتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کس نے کتنی سحری دی ہے. مقابلے ہوتے تھے, تراویح میں مقابلہ بازی ہوتی تھی کہ ہم نے جو ہے زیادہ سب سے میکسیمم تراویح ہم نے پڑھنی ہے. سارے کزنس گھر میں مل کے نماز پڑھتے تھے. ہمارے گھر کے ارد گرد ہم سب مل کے ہی رہتے تھے, تو سب کزنس آتے تھے ہمارے گھر میں نماز پڑھنی, اور وہ جو مزہ تھا وہ مزہ کہیں کھو گیا ہے زندگی کا. بالکل. اور وہ جو ماحول تھا جس کی آپ نے منظر کشی کی ظاہر بچپن میں آپ کے, وہ اب تو ناپید ہی نظر آتا ہے ہمیں کہ شاید دوبارہ کب ہو یا نہ ہو, لگتا تو نہیں بظاہر. وہ نہیں, اس لیے کہ بائی ڈیزائن شاید ہم لوگوں کو اتنا ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے, مسلک پہ بھی ہمیں بہت ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے یا کہ نہیں, ہمارے درمیان میں اتنی نفرتیں ہیں, ہمیں لینگویج کی بنیاد پہ ڈیوائڈ کر دیا. مسئلہ کوئی شلوار کا اگر پوائنچا اٹھا کے پڑھ رہا ہے یا کم ہاتھ چھوڑ کے, دیکھیے یہ کام مولویوں کا کام ہے ڈیوائڈ کرنا. نہیں, یہ میں سمجھتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب ہوگا, کس نے غلط کیا کس نے نہیں. ہمارے ہاں
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دے دی ہے، اس کو سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں. ایون 99% میں سمجھتی ہوں لوگ جو نماز پڑھیں انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس میں آپ پڑھ کیا رہے ہیں. پڑھ کیا رہے ہیں، تراجم کے ساتھ یہ کہا صرف جاتا وہی ہے. سمجھ جائیں تو شاید آپ کی زندگی سنور جائے. اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کا حساب اللہ کے ہاتھ میں دینا ہے. بالکل بالکل. تو پھر آپ چھوڑ دیں گے کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون بریلوی. اس کو آپ اس سے مبرہ ہو کے کام کریں گے. ان چیزوں کو چھوڑنا. اور علماء کرام کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے. جیسے میں ایک سیاستدان ہوں، مجھ پہ بھاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سب سوال کریں گے کہ جب آپ وہاں بیٹھی تھی، یہ سوال ہوئے، یہ فیصلے ہوئے تو آپ شامل تھی اس میں. اس طرح سے علماء اکرام، کیونکہ ہم ایک لیمین کی طرح ہم ان کے سامنے جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اسلام کا وہ چہرہ دکھائیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا تھا. وہ ذات جس کے اوپر روز کچرا پھینکا جاتا تھا اور ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو وہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے وہ دائرہ اسلام میں آئیں. تو کیا آج ہماری اخلاق یا ہمارا کردار ایسا ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے اسلام کو قبول فرمائیں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. بالکل. اچھا، آپ اپنے بچپن کی آپ بات کر رہی ہیں، تو بچپن سے ہی تھا یہ کہ جی بڑا ہو کر مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اور یا والدین کی طرف سے فورس کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے گھروں میں کہ جی بچوں کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر یا انجینئر، تیسری تو کوئی ان کو چوائس دی نہیں جاتی. تو آپ کے ساتھ یہ ہمارے دور میں تو صرف دو ہی چوائسیز تھی، ڈاکٹر یا انجینئر. جو نالائق ہوتے تھے وہ آرٹس میں جاتے تھے. لیکن ڈاکٹر بننا میرے والد صاحب کی خواہش تھی، اور بلکہ مجھے فورسفلی انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. ہمیں نہیں بننا تھا، ہمیں این سی اے میں جانا تھا. اچھا، این سی اے میں جانا تھا. اور لیکن ان کی خواہش تھی اور ان کے سامنے اس دور میں تو ہم نہ کر ہی نہیں سکتے تھے. پیرنٹس نے کہہ دیا تو وہ حرف آخر ہے، پتھر پہ لکیر ہو گیا. پتھر پہ لکیر. تو وہ پھر بنے، ڈاکٹر بنے. لیکن شاید وہ اس شعبے سے اتنا ہم نے پھر نہیں، دیانتداری نہیں. ابھی بھی ویسے میں ابھی کلینک سے ہی آئی ہوں، کلینک تو میں کرتی ہوں، لیکن پھر میں نے اور شعبوں میں بھی کام کرنا شروع کیا. پھر ظاہر ہے وہ سیاست بھی ہے، پھر لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بھی ظاہر ہے اب وہ جو کام کر رہی ہیں. تو باقی بہن بھائیوں کا کیا رہا سلسلہ؟ میں ان کو بھی فورس کیا گیا؟ وہ سب اسی طرح ہی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے. اس کے علاوہ تیسرا شعبہ ہم نے نہیں، کیونکہ ہمیں چوائس ہی نہیں دی گئی تھی. لیکن سیاست کا شعبہ میں نے سلیکٹ کیا تھا اور میں سیاست میں آئی. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ بہتر سے بہتری کی طرف لے کے جاؤں اپنے شہر کو، اپنے ملک کو. اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے ٹینیورز میں، بلکہ پہلے تو نیشنل اسمبلی کی ممبر تھی، اب صوبائی میں کی ہوں، تو میں کوشش ہے کہ ہم اگر سب چیزیں چھوڑ دیں، ہم صرف ایک قوم بن جائیں نا، اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا فوزی جی، یہ جو تبدیلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اب رمضان المبارک کے مہینے میں بھی، حالانکہ ہم 11 ماہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہو، تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں، ایک دوسرے سب کا لے آنے کی کوشش کریں. لیکن رویے جو ہمارے ہوتے ہیں وہی سڑکوں پہ دیکھتی ہیں آپ کہ وہ غصہ بھی کر رہے ہیں، گاڑی ٹکرا گئے تو گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے، جس طرح کی بدتمیزی ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام ہمیں رمضان میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ ہمارا روزہ بھی ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں. یہ کیوں تبدیلی نہیں لاتے ہمیں اپنے اندر؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے لیے تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر آپ نے یہ کیا ہے نا تو آپ کو بھوک اور جو نماز پڑھی ہے وہ ایکسرسائز کے علاوہ اس کے اور کوئی چیز ملے گی نہیں آپ کو. اگر آپ اس کو روزے کی روح کو سمجھ جائیں تو میرا خیال میں وہ جو دیکھیے پورے 11 ماہ کے بعد 1 مہینے کی ایکسرسائز ہے. تو یہ اگر ایکسرسائز آپ صحیح طرح سے کر لیں تو 11 مہینے آپ کے بالکل ٹھیک گزریں گے. ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بحیثیت ایک جھوٹے لوگ ہیں. ہم نمود و نمائش کی طرف جاتے ہیں. ہمیں آپ دیکھیے کہ جب ہم عید قربان پہ بڑے سے بڑا جانور لے کے آئیں گے، لیکن آپ کے قریب کوئی غریب ہے تو آپ اس کی ہیلپ نہیں کریں گے. ہم یہاں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آخری عشرہ آپ چلے جاتے ہیں عمرہ پہ، عمرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر انہی پیسوں سے آپ کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بھوکے رہنے سے بچ جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں سننے. پھر جب آپ نے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، دس از دا ایکسرسائز آف یور یہ ایموشنز کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو آپ کا روزہ قبول ہو گیا. ہم روزہ نہیں، اور کیا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ٹائم گزار رہے ہیں. ٹائم گزارنے تو ایکسرسائز ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں
کون سی بات سے راضی ہو جائے، کیونکہ ہم لوگ تو گناہوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں. بے شک. ہم نے اپنے اوپر کم ٹائم سرو کرتے ہیں، ہم اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کے اوپر زیادہ ٹائم سرو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا ہے. تو ہم نے اگر پوائنٹ آؤٹ کریں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف بھی ہیں نا، تو اس کو نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اپنی احاطہ نہیں کرتے. جب یہ کام ہم کرنا شروع کریں گے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غصے کو قابو کیجیے. ہمارے آپ پوری دنیا میں دیکھیں، میں بہت سے ممالک میں گئی ہوں، رمضان میں اسپیشل پیکج، اسپیشل ڈسکاؤنٹ پیکیجز آتے ہیں، اور ہمارے ہاں اسپیشل پیکج آتے ہیں مہنگائی پیکج. اچھا، اس میں فوزی جی، اس میں دونوں قصوروار نہیں، ایک تو سرکاری سطح پہ چلیں جی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، لیکن یہ خود ہی سے سبزیاں پھل یہ ساری چیزیں ہم خود سے ہی مہنگی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ظاہر گورنمنٹ تو نہیں کہتی آپ مہنگی کریں. دیکھیں گورنمنٹ کہتی نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کو اسپیشل رمضان پیکیجز نکالنے چاہیے، لیکن اس میں یہ چیک اینڈ بیلنس ہو کہ یہ نہ ہو کہ سڑا ہوا پھل پڑا ہوا ہے تو وہ اسپیشل رمضان پیکیج میں آ رہا ہے. اگر آپ کسی غریب کو پیسے دے رہے ہیں یا کچھ چیز دے رہے ہیں، تو اگر راشن بھی دے رہے ہیں تو آپ بالکل کنڈم مال ان کو دے رہے ہیں، وہ دالیں دے رہے ہیں جو گل نہیں رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یقین کریں، اگر آپ 1 لاکھ بندے کو بھی دے دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں اللہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے تو ابھی یہ دیکھا ہے کہ اکثر لوگ عید پہ جو کپڑے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دینے تلانے کے کپڑے کہاں سے ملیں گے، سستے کہاں سے کپڑے ملیں گے. تو ہم کتنے عجیب لوگ ہیں. ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے جی آپ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں، اور ہم ان کے لیے الگ سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر آپ اس کو ایک مائکروسکوپک انالیسس جب آپ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے تو آنسو نہیں رکیں گے کہ ہم تو 0.01% جو ہے اس کی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھے ابھی تک، کیونکہ ہم نے اپنے کردار کو ٹھیک نہیں کیا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان، ہماری اولاد قربان، ان کے کردار کو آپ دیکھیں کتنے اعلیٰ کردار کے مالک تھے. ان کی آپ تمام پروفیشن میں ان کی ایکسپرٹیز دیکھ لیں کتنی زیادہ تھی. ہر چیز ایز اے سیاستدان دیکھ لیں، ایز اے بزنس مین دیکھ لیں، آپ کسی بھی آپ دیکھیں ان کی شخصیت کو دیکھیں، اسی کو وہی تو ہے رول ماڈل، وہی ہے، اسی پہ چلنا لیجیے. چاہیے کہ بزنس کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، منافع رکھنا ہے تو کتنا رکھنا ہے، کس سے گفتگو کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے. ہر چیز ڈیفائنڈ ہے، ہر چیز مینشنڈ ہے. جسٹ اوپن دا بک، آپ پڑھیں اس کو. اور یہ بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا. اللہ پوچھے گا کہ یہ جو موبائل لے کے بیٹھے تھے، انٹرنیٹ تھی، 1 کلک پہ آپ کو ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. یو آر ناٹ ریڈی ٹو لرن. تو جب یہ ہے نہیں کر رہے، سیکھنا نہیں چاہ رہے نا. اس دور میں آپ دیکھیے لوگ کیسے رمضان تو وہ تھے جہاں کچھ بھی نہیں، ایک کھجور اور ایک پانی سے آپ نے روزہ سحری کی ہے، اور اس کے بعد آپ نے محنت مشقت اسی طرح سے کی ہے، اور افطار میں بھی اسی طرح کی چیز آپ کو میسر ہے. کچھ نہیں ہے. یہاں تو ٹیبل بھر جاتے اور نیت نہیں بھرتی. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، جو ماحول دیکھا آپ نے اپنے بچپن میں، آج وہ نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ بچوں کو لے کر کے بھیجا کرتے تھے، اڑوس پڑوس میں افطاری تقسیم ہوتی تھی، سحری تقسیم ہوتی تھی، مساجد میں جایا کرتے تھے، مولوی صاحب کو دے کر آئیں جی، جو چیز اچھی بنی ہوئی تھی گھر میں وہ دیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے بیچ میں کیا ایسا گیپ آ گیا، یا تربیت میں کمی رہ گئی، یا تعلیم کی کمی ہے؟ دیکھیں تعلیم اور تربیت میں کمی تو بالکل ہے، واضح طور پہ ہے. آپ کا تعلیمی نظام ایسا ہے جس نے بائی ڈیزائن انسان کو روبوٹ بنا دیا ہے. انسان ہم اچھے لوگ نہیں بن رہے. ہمارے دور میں جو پڑھائی ہوا کرتی تھی، میں تو خیر فادر میرے ایئر فورس میں تھے تو ہم ایئر فورس کے اسکولوں میں پڑھے. اس میں یہ تھا کہ ہماری تو جمعرات کے دن بزم ادب کی کلاس ہوا کرتی تھی، اور اس میں ہم لوگ بہت مختلف چیزیں سیکھا کرتے تھے. ہمارے پیرنٹس ہمیں یہ کہتے تھے کہ راستے میں چلتے ہوئے آپ سے بڑی عمر کے جو بھی شخص ہوگا اس کو آپ نے سلام کرنا، اور اگر نہیں کیا تو شکایت گھر میں آ جاتی تھی کہ آپ کے بیٹے نے سلام نہیں کیا، آپ کی بیٹی نے سلام نہیں کیا. اب کیا ہو گیا ہے کہ اب ہم لوگ بیسیکلی کنفیوز ہو گئے ہیں ویسٹرن کلچر اور ایسٹرن کلچر کے درمیان. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کیا چیز اڈاپٹ کرنی ہے. ویسٹرن کلچر کی تمام نگیٹیوٹی کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیے، ہم نے اپنی ڈریسنگ کو خراب کر لیے، ہم نے اس طرح سے ٹیڑھے ہو کے گفتگو کرنے کا انداز سیکھ لیے، اور جو مشرق کی خوبصورتی تھی اس کو ہم نے کہیں ختم کر دیا، اس کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. تو اس وجہ سے چیزیں. دوسرا آپ کا جو
ख़ानदान का जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम हमारा चेंज हो गया है। हम बहुत ज़्यादा वीआईपी कल्चर के अंदर चले गए हैं। अगर कोई मैं सियासतदान की ही बात करूं कि अगर कोई सियासतदान है और अगर उसके साथ 3-4 गार्ड्स नहीं हैं तो कोई उसको सलाम नहीं करेगा। वो कहेगा ये तो ऐसे ही है। आप ऑल्टो में चले जाएं, कोई आपको सलाम नहीं करेगा। मैंने एक दफ़ा ये चीज़ एक्सपीरियंस की, मेरे हस्बैंड के साथ मैं जा रही थी, हम एक छोटी गाड़ी में जा रहे थे और एक जगह का नाम नहीं बताऊंगी, उन्होंने बाकायदा हमें रोका, हमारी पूरी गाड़ी चेक की, हम खामोश बैठे रहे। चेक करने का तो उन्होंने कहा जी आप चले जाइए। 3 दफ़ा उन्होंने पूछा किसके यहाँ जा रहे हैं, बता दिया। उसके दूसरे दिन फिर दोबारा हम इनवाइटेड थे और मैं बड़ी गाड़ी में गई। आप यकीन करें, मैंने ना सिर्फ उस शख्स ने मुझे सलाम किया, फ़ौरन गेट खोले, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हम जो है बहैसियत इंसान तो किसी को रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहे, हम ओहदे को रिस्पेक्ट करें। ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी है और ये कौन ख़त्म करेगा? बहुत बात की आपने। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि दौर हाजिर की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, आपका मीडिया। हमारे दौर में अलिफ लैला हुआ करता था, हमारे दौर में बहुत बेसिक जो है ना बच्चों के ख़ास तौर पे फोकस करके ड्रामे दिखाए जाते थे, इतने मियारी प्रोग्राम्स होते थे। लेकिन जब से बहुत से और चैनल्स आए, अच्छी बात है वहाँ, लेकिन बच्चों की पर्सनालिटी पे हम काम नहीं कर रहे। और जब ये पर्सनालिटी पे काम नहीं करते, जब आप उनको बड़ों की तमीज़, आपको रिश्तों का तकद्दुस नहीं बताते, तो क्या होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं उनके दिल में कोई मोहब्बत नहीं होती। हमारे तो अगर बहन भाई, मेरे भाई जब आर्मी में गए थे तो आप यकीन करें कि हम रो रो के कि हमारे भैया जा रहे हैं, कि अब ये वापस कब आए। जब वो आते थे एक दिन पहले हम स्कूल से छुट्टी कर लेते थे कि भाई हमारे आ रहे हैं। आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी, बहुत सी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है और बहुत ज़बरदस्त, ख़ास तौर पर डॉक्टर फौजिया हमीद साहब जो गुफ्तगू कर रही हैं आप सुन रहे हैं यकीनन। और छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है क्योंकि ख़बरों की जाने में भी जाना है, छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक को जाने से पहले हम सना ख़वातीन तज़ीन ज़हरा से मुल्तमिस हैं कि मनक़बत के चंद अशार, और उसके बाद ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं जाइएगा, हमारी ट्रांसमिशन जारी है। अस्सलाम वालेकुम। रश्के मरियम नाज़े सारा सैयदा, मुस्तफ़ा के दिल का पारा सैयदा। रश्के मरियम नाज़े सारा सैयदा, मुस्तफ़ा के दिल का पारा सैयदा। हमको ये मालूम है जन्नत में भी, हमको ये मालूम है जन्नत में भी आप ही का है जारा सैयदा। मुस्तफ़ा के दिल का पारा सैयदा। रोटियों पर आपकी है आज तक, रोटियों पर आपकी है आज तक, अर्श वालों का गुजारा सैयदा। मुस्तफ़ा के दिल का पारा सैयदा। और आते आते दरबार भर गया दामन हमारा सैयदा। मुस्तफ़ा के दिल का पारा सैयदा। दोनों आलम में नहीं जिसकी मिसाल, दोनों आलम में नहीं जिसकी मिसाल, ऐसा कुनबा है तुम्हारा सैयदा। मुस्तफ़ा के दिल का पारा सैयदा। बादशाहों ने तेरी औलाद से
مانگا بخشش کا سہارا سیدہ مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ رشک مریم ناز سارا سیدہ مصطفیٰ کے دل کا پارا